اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، ویسے تو آج کا ہمارا جوابی لیکچر ہونے والا تھا کسی اور موضوع پر، لیکن مجھے پتہ چلا کہ مولوی جواد صاحب کے خلاف جو ہماری گزشتہ تقریر تھی اس کا مولوی صاحب نے سو کالڈ ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے اور کچھ اپنی طرف سے ایک دلیل بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ تو میں نے جب جواب سنا تو انتہائی مجھے افسوس ہوا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے گزشتہ دلائل میں سے کسی ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دیا گیا، اور جس طرح پہلے عوام کو باقاعدہ بے وقوف بنانے کی ان کی طرف سے کوشش کی جاتی تھی، وہ دوبارہ اسی طرز عمل پر چل رہے ہیں کہ دلائل ان بیچاروں کے پاس ہوتے نہیں اور دلیل کا جواب دینا انہیں آتا نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح باقی معاملات میں بھی فن مناظرہ سے یا پھر بحث و مباحثہ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خیر، ہم چلتے ہیں مولوی جواد صاحب کی جواب کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی جواد صاحب نے کس طرح جواب دینے کی کوشش کی۔ اور پھر گزشتہ لیکچر میں جس طرح میں نے اصول شریف کافی کا حوالہ دیا تھا، اس لیکچر میں میں کتب احادیث میں سے کوئی حوالہ پیش نہیں کروں گا، کیونکہ قرآن و حدیث کے دلائل تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ مسلک اصولی حضرات ہی کے انہی کے گھر کے سارے حوالہ جات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پیش کریں گے۔ عزاداری تراوی جیسی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ایک اور مجلس میں نے گفتگو کی تو اس گفتگو میں مثال دی تھی بلی کی، موضوع اور تھا، مثال بیچ میں بلی کی دی، اور اس گفتگو کے بعد سوال کا موقع دیا گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اسی بلی کے بارے میں سوال اٹھایا۔ اب ظاہر ہے کہ موضوع درس تو بلی نہیں تھا، موضوع درس تو کچھ اور چیز تھی، مثال کے طور پر، ضمنی تذکرے کے طور پر اس بلی کی مثال دی، تو وہ پورے درس میں بلی پر ہی اٹکا رہا، بلی اٹک گئی اس کے ذہن میں۔ جی مولوی صاحب، یعنی عزیزاً بیسیکلی ان کے کہنے کا مطلب ہے جی میں کچھ اور بات کرتا ہوں اور میری بات کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے کے جایا جاتا ہے جی میں نے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، مولوی صاحب آپ کو لٹرلی کسی اچھے سے پاگل خانے کی ضرورت ہے۔ وہ مجلس ایک اور ہوئی تھی، اس میں نے بلی کی ایک مثال پیش کی تھی، تو جو سائل تھا جس نے سوال کیا وہ بلی کو ہی پکڑ کے بیٹھا رہا، بلی اس کے ذہن میں اڑی رہی۔ سر آپ مجلس کیا چڑیا گھر پہ دے رہے تھے؟ انسان کو کم از کم تھوڑا سا حیا کرنا چاہیے کہ وہ کس کا ممبر استعمال کر رہا ہے اور کیا اسے معاملہ دینا چاہیے۔ بلی کتے کی مثالیں دے دے کے تو آپ ماشاءاللہ، یہ تو آپ لوگوں کے یہاں ممبر کا حال ہے۔ اور یہ کوئی عزیزان اس میں حیرانی والی بات نہیں ہے، ممبر کی بیسیکلی ٹریجڈی یہ ہے، ممبر کے ساتھ ہمیشہ جو زیادتی ہوئی وہ یہی ہوئی ہے کہ زیادہ تر ممبر نااہل لوگوں کے پاس ہی رہا ہے۔ جب اور ان جیسے لوگ ہی باقاعدہ، مولا حسن کے لحاظ سے جو میری ویڈیو آئی تھی میں نے باقاعدہ اس میں پروف کیا تھا، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی مخالفین اٹھ کے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو تم کچھ اور بول رہے ہو، تمہارے گھر کے لوگ کچھ اور بولتے ہیں۔ اب ہم انہیں کیا بتائیں کہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں؟ تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ سلطان کربلا کی مجلس کے خلاف اس طرح کی بکواسات کی گئی ہیں۔ مولوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دلائل کا جواب تو آپ کو دینا نہیں آتا، ذرا یہ کتے بلے کی مثالیں کائنڈلی آپ اپنی جیب میں رکھیں، مجلس کا باقاعدہ ایک تقدس ہے، اور اگر آپ میری اس جملے سے کسی قسم کی کوئی بات نکالنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہمیں تقدس میں مجلس سمجھا رہے ہیں یہ ہو، تو یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی آپ ہی کی کتاب، مولوی جواد نقلی صاحب آپ ہی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اقتدار عاشورہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسلامی بعثت متاب پبلیکیشن سے چھپی ہے جناب، جہاں سے آپ کی باقی کتب چھپتی ہیں، میں نے گھر نہیں بنائی۔ یہ آپ کی کتاب ہے جواد نقوی صاحب، آپ کی، دیکھیے بھاٹ نقلی۔
اس میں عزیزان پیج نمبر 269 پہ مولوی جواد صاحب نے ایک باقاعدہ باب یہاں باندھا ہے لکھتے ہوئے، باب نمبر 6 ہے یہاں پر، اقتدار عاشورہ 8ویں قدر میں۔ باب کا نام کیا ہے آپ بس خود پڑھ سکتے ہیں، مجالس کا تقدس۔ اپنی کتاب میں آپ نے باقاعدہ ایک مکمل باب باندھا ہے مجالس کے تقدس پر، اور مجالس میں مثالیں کس کی پیش کی جا رہی ہیں؟ کتے بلوں کی۔ وہ بلی کو پکڑ کے بیٹھا رہا تو پتہ نہیں اس کے ذہن میں بلی اڑی رہی، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جی مولوی صاحب، یہ مجالس کا تقدس ہے بقول آپ کی کتاب؟ تعجب ہے خدایا، باتیں اتنی کرنی ہیں اور اپنی ہی کتاب کی مخالفت میں پورا بیان دے دینا۔ میں نے تو بلی کی مثال دی تھی، وہ بلی کو پکڑ کے بیٹھا رہا، یہ ہے وہ ہے، کیا ڈرامے بازی ہے یہ؟ کیا دشمنی حیدر کرار اتنی سر پہ حاوی ہو گئی ہے کہ اب اپنی ہی کتابوں میں لکھے گئے مواد کی بینڈ بجا رہے ہیں آپ؟ میں کوئی جاہل بندہ نہیں ہوں الحمدللہ، میں اسی لیے باقیوں کی طرح اور آپ مولوی حضرات کی طرح ڈرامے بازی نہیں کرتا، میں ہمیشہ دلائل کی روح سے ہی بات کرتا ہوں۔ خیر، اب آگے مزید چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مزید مولوی صاحب نے اس اپنے بیان کو جو بالکل اینڈ قسم کی ماشاءاللہ کوشش کی ہے، بالکل ہی ناکام کوشش اپنی بات کی تعویل پیش کرنے کی، گستاخی کی تعویل پیش کرنے کی اور بچ کر بھاگنے کی۔ آگے مزید کیا ایڈیشن کرتے ہیں اس معاملے میں؟ عزاداری کے بارے میں سنی سے پوچھیں تو سنی کیا کہے گا؟ یہی جواب سنی دے گا عزاداری کے بارے میں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کے دوسروں کے اس کے بارے میں نہ دیں فتویٰ، چونکہ جو چیز ہم تسلیم نہیں کرتے دوسرے تسلیم کرتے ہیں اس کو۔ بہت خوب مولوی صاحب، کانڈلی تقریر کو آپ غور سے سنا کریں۔ میں نے اپنی جو گزشتہ تقریر تھی اس میں جو حوالہ جات ذکر کیے تھے، اول تو کسی دلیل کا جواب ہی نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس تقریر میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا تھا کہ جس سے تراوی کو میں نے بدعت ثابت کیا ہو۔ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تھا، صحیح بخاری۔ اب مجھے عقل مند کوئی شخص جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو وہ صرف یہ بتا دے کہ جب میں نے حوالہ ہی ان کے گھر کا دیا تھا جن کا آپ نمک حلال کرنے کی دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجالس سلطان کربلا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بدعت کے ساتھ ملا رہے ہیں، جب میں نے حوالہ ہی ان کے گھر کا دیا ہے تو ان کا اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی فقہ پہ فتوے یہ ہے وہ ہے، سنی سے عزاداری کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی میں نہیں مانتا یہ وہ۔ تو یہ سر بطور خصم مخالف انہیں ڈیل کر کے میں نے حضرت عمر کا قول بخاری سے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب خیر آپ کو کیا پتا مناظرے میں دلائل کس طرح دیے جاتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں اور پھر دلیل کا جواب کس طرح دیتے ہیں؟ آپ تو دلیل کو چھیڑتے تک نہیں ہیں۔ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پہ جو باقاعدہ، میں نے اپنی ویڈیو کے نیچے یوٹیوب فیس بک ہر جگہ کمنٹس دیکھے ہیں، باقاعدہ میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھے ہیں ان سارے کمنٹس۔ لوگ کہہ رہے ہیں تم کچھ بھی کہہ دو، جواد نقوی صاحب نے تو یہ کہا تھا، تم یوں کر رہے ہو، حالانکہ ویڈیو اور دلائل واضح ہیں۔ نہ کسی نے میری کتابی دلائل کو چھیڑا، نہ ہی بیانات کے جوابوں کو، بس ایک اندھی تقلید کا سارا کام چلا ہوا ہے۔ بھائی جو لفظ آپ یوز کرتے ہیں عموماً سازش، عمومی طور پہ آپ یوز کرتے ہیں، آج میں یوز کر لیتا ہوں، چلے جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ اب آگے چلتے ہیں جی اور یہ دیکھتے ہیں مزید انہوں نے بھاگنے کی جو کوشش کی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکی ہے یا پھر یہ حضرت پکڑے گئے ہیں۔ درس شاید سنتے بھی نہیں ہیں، یہ کلپ سنتے ہیں، کلپس، یہ جو کلپس ہیں اس کی میں مثال دیتا ہوں، یہ جعلی نوٹ کی طرح ہیں۔ آپ کو کبھی ملا ہوگا جعلی نوٹ؟ بہت خوب مولوی صاحب، آپ نے کہا جی کلپس کی مثال جعلی نوٹ کی طرح ہیں، آپ کو اکثر جعلی نوٹ ملتے ہیں۔ آپ کو تو خیر پتہ نہیں کاروبار ہے، کوئی فیکٹری ہے جعلی نوٹ چھاپنے کی، آپ کو بڑی جعلی نوٹ کی پڑ گئی ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ خیر جناب،
اگر تو کلپس جعلی نوٹ کی طرح، یہ میں جانتا ہوں آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب سے ہمارے کلپس آنا شروع ہوئے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کے کئی مسلک کے اصول کے کئی مولوی حضرات کی روٹی بند ہوئی ہے، کیونکہ رجال سے لے کے فتاوی، فتاوی سے حدیث، حدیث سے تفسیر، تمام علوم پر مکمل ہم نے بحث کی، اور آگے دلائل بھی آپ ہی کے گھر کے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں، جن کا بروز محشر بھی جواب نہیں ملے گا آپ کی طرف سے، وہ تو ویسے ہی حشر آنے سے پہلے ہی صاحب الزمان نے آپ لوگوں کا حشر نشر کر دینا۔ خیر، اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کلپس پھٹے نوٹ کی طرح ہیں، تو پھر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا چلوں، آپ کا بھی تو کلپ ہی آیا ہے، آپ اپنے کلپس کیوں ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ اب آپ کے بقول کلپس اب پھٹے نوٹ، تو آج سے آپ کو مولوی پھٹا نوٹ کہنا شروع کر دوں میں؟ بقول آپ کے، میں نہیں کہہ رہا، میری کوئی ذاتی بات نہیں ہے، آپ نے بھی خود عرض کی اپنی ویڈیو میں کہ یہ کلپس پھٹے نوٹ کی طرح ہیں، تو پھر آج سے آپ کو، اور بالخصوص آپ کے رہبر معظم خامنہئی صاحب، ان کے کلپس آتے ہیں، مرحوم خمینی کے کئی کلپس ہیں، ابو القاسم خوئی کے کلپس ہیں، اس طرح تو پھر ساری پھٹے نوٹ ہوئے، تو یہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی آپ نے الحمدللہ۔ اب اگر کوئی بندہ مجتہدین کو پھٹا نوٹ کہے تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اعتراض کرنے کا، کیونکہ آپ نے خود کہا پھٹا نوٹ، ٹھیک ہے جی، تہاڈا منہ تہاڈیاں چپیڑاں الحمدللہ۔ اب عزیزان آگے تعجب کی بات ہے کہ قرآن سے دلیل پیش کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ اب ان کی اس دلیل کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر دلیل پیش کرنے کے بعد خیانت کا مظاہرہ کیا اور اصول تفسیر کا بھی بیڑا غرق کیا۔ فزادتہم رجسن الی رجسہم، یہ قرآن کی سورہ، یہ قرآنی مطلب، یہ قرآنی باس ان کے دل میں پہلے سے موجود رجس میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ ان کے دل میں موجود تنگ نظری، تعصب، حسد، جہالت، یہ رجس ہے، یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ قرآنی باس جب سنتے ہیں تو ان کے رجس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ اسی طرح مریں گے، ہٹ درمی کے حالت میں ہی، اسی بغض کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ عزیزان، انہوں نے جو آپ کے سامنے ابھی آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے وہ سورہ توبہ مبارکہ کی آیت نمبر 125 ہے، اور اس میں بالخصوص میں اس ساری بات کو کلیئر کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ تفسیر بھی رائے کرنے والا ویسے ہی کافر ہے۔ ما امنہ کے الفاظ حدیث میں ہیں، اس کے بارے میں شیعہ سنی بے بہا کتب کے حوالہ جات اس معاملے میں دیے جا سکتے ہیں کہ تفسیر بے رائے کرنے والا کافر ہے۔ جس نے قرآن کی اپنی رائے سے تفسیر کی وہ بندہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کے ظاہر و باطن کیا ہے؟ وہ صرف وارث قرآن جانتے ہیں۔ یہ آپ کی باقاعدہ اپنی تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ خیر، اور باقاعدہ آپ کے کورس میں جو تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں، آپ کی گئی خود ساختہ تفسیر تو ان تفاسیر کے مقابلے میں بھی زیرو جاتی ہے۔ سر، آپ اپنی تفاسیر سے منہ موڑ رہے ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور بالخصوص جس لفظ میں انہوں نے زور دیا ہے، رجسن الی رجسہم، رجس، ویسے اب یہ رجس سے سورہ توبہ کی عیسائی مبارکہ میں کیا مراد ہے اور اس کے سارے معاملات تفسیر کیا ہیں، یہ بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا عزیزان وہ تفسیر جو بالخصوص ان اصولی حضرات کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ بڑی مستند تفسیر ہے جی آپ کے مسلک کی۔ مصباح القرآن ٹرسٹ سے چھپی میرے ہاتھ میں عزیزان ان کی فیورٹ تفسیر موجود ہے، تفسیر نمونہ۔ اس کو تو آپ جانتے ہیں نا سر؟ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 770، اور تفسیر نمونہ میں اس آیت کی تفسیر میں چند قابل توجہ نقاط میں دوسرا نقطہ، یہاں تفسیر نمونہ میں کیا لکھا جا رہا ہے جی؟ لکھتے ہیں جی، رجس کا مفہوم لغت میں رجس کا معنی ہے پلید اور ناپاک وجود، اور راغب نے اپنی کتاب، علامہ راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے کہ پلیدی 4 قسم کی ہے، طبیعت کے لحاظ سے، عقل و فکر کے زاویے سے، شریعت کے حوالے سے، اور کبھی تمام پہلوؤں سے۔ اس میں جو تیسرا نقطہ ہے عزیزان اس پر غور رکھیے گا، شریعت کے حوالے سے۔
اب یہ شریعت والے نقطے پہ غور دینے سے میری کیا مراد ہے، اس کو میں پہلے تو ڈیفائن کر ہی دوں، لیکن اس سے بھی پہلے میں جانا چاہ رہا ہوں مولوی جواد صاحب کی طرف کہ سر آپ کی گئی تفسیر آپ کے اپنے مسلک کی تفسیر نمونہ کے لحاظ سے باطل ہے، اس میں وہ تفسیر نہیں آپ اس کی تفسیر کر کے مومنوں پہ ہی پھینک رہے تھے، وہاں شرعی اعتبار سے نجاست کا ذکر آیا، اور شریعت کی نجاست کہاں جا کے ثابت ہوتی ہے وہ میں آپ کو آپ ہی کے مسلک کے ایک مجتہد صاحب کی کتاب سے بتانا چاہوں گا۔ یہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور سے چھپی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، ولایت عظمیٰ آپ کے پائے کے ولایت فقیہ کے علم بردار عقیل غروی صاحب کی، عقیل الغروی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یقیناً، یہ ان کی کتاب ہے جی ولایت عظمیٰ میرے ہاتھ میں، آپ کے بابا جی آپ کے ڈیڈی جان، بلکہ آپ کے جوڑی دار بھائی ڈیڈی جان کا ہے، ایک ہی ایج کے ماشاءاللہ معاصر ہیں آپ دونوں۔ اس میں صفحہ نمبر 38 پہ وہ لکھتے ہیں جی عزاداری کے لحاظ سے شریعت والا نقطہ غور میں اس پہ ذرا غور رکھیے گا جو تفسیر نمونہ سے میں نے پیش کیا تھا۔ کہتے ہیں جی میں نے گزارش کی تھی کہ فی الاصل عزاداری مستحب ہے، مگر بہت سے اگلا صفحہ پیج نمبر 39 پہ واجبات پر افضلیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی، عزاداری مستحب ہے لیکن بہت سے واجبات پر بھی فضیلت رکھتی ہے، صحیح، یہ وہ مستحب ہے جو واجبات کو بھی پیچھے چھوڑ جائے۔ اب اس کے نیچے مزید وہ لکھتے ہیں نماز واجب ہے اور واجب رہے گی، روزہ واجب ہے اور واجب رہے گا، حج واجب ہے واجب رہے گا، لیکن یہ مستحب ہونے کے باوجود یعنی عزاداری ممکن ہے کہ اسے حقیر سمجھ کر واجبات ادا کیے جائیں تو کچھ بھی قبول نہ ہو، ٹھیک ہے جناب مولوی صاحب۔ پہلی بات تو جو آپ نے اس آیت کی تفسیر کی وہ آپ کی اپنی تفسیر نمونہ کی مخالفت میں جاتی ہے، آپ کے اپنے مسلک کی تفسیر اسے آن نہیں کرتی، وہاں شرعی لحاظ سے بات آئی تھی۔ دوسری بات، عزاداری روح عبادت ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، تو شرعی لحاظ سے وہ آیت آپ کے اوپر آ کے فٹ ہوتی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نقطہ میں نے آپ کے گھر کی کتاب، آپ کے یہ ہم عقیدہ مولوی عقیل الغروی صاحب کی کتاب سے بیان کی ہے۔ جی جناب کافی ہے، وہ محاورہ مشہور ہے نا، ایک بار کھائی پیٹ نہیں بھرا، اگر مزید دلائل چاہیے ہوں، مزید ضلالت کروانی ہو تو پھر ہم عزاداران حسین سے پنگا لے کے دیکھ لیجئے گا۔ اور ایک جاتے رہتے ایک گزارش کر جاؤں، دلائل کو اپنے مدرسے کا چندہ سمجھ کے کھانا بند کریں، میرے دلائل کا بھی جواب دیا کریں اگر جواب دینے کا واقعی نہیں اتنا شوق ہے آپ کو تو گیٹ لاسٹ۔ کرو سب اہل عزا دیا جلا